کہ جو بیلی یا خلفاء ہیں یا جنہیں منتخب کر دیا گیا وہ مصلی پہ بیٹھتے رہے، یا میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ہزاروں لوگ جو کہ ایک مہینے کے اندر حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مقدس کے اوپر حاضری دینے آتے ہیں، تو جب میرے سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے زبان کے اوپر صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ حضور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنا میرے سے آپ پیار کرتے تھے کسی اور کے ساتھ کرتے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت گنج عنایت سرکار نور اللہ مرقدہ کے پاس مرید آتے تھے، ان کے عقیدت مند آتے تھے، ان کے غلام آتے تھے۔ تو جب میں حضرت کرما والے شریف گیا تو مجھے وہاں پہ ایک بیلی بتانے لگا کہ بابا جی حضور سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ نے جب خلافت عطا فرمائی تو فرمانے لگے کہ حضور آپ کو حضرت گنج کرم نے جب مرید کیا تو کیا فرمایا؟ تو حضرت گنج عنایت سرکار نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ حضور جب میں اپنے مدرسے سے ارادہ کرتے ہوئے نکلا کہ آج میں نے حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنی ہے کہ حضور مجھے آپ اپنا مرید کر لیں، آج مجھے آپ اپنا غلام بنا لیں، تو فرمانے لگے میں ابھی ایک صف کے اوپر بیٹھا ہوں، وقت بڑا لگ گیا، مدرسے واپس بھی جانا تھا، اور حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چہل قدمی فرما رہے تھے۔ اس وقت بیلیوں سے اس طرح ملاقات نہیں ہوتی تھی، تو بیٹھے رہے کافی دیر، تو ذہن میں خیال آ گیا کہ ابھی مدرسے بھی جانا ہے، ابھی مدرسے بھی جانا ہے، ابھی مدرسے بھی جانا ہے، تو ابھی ذہن میں خیال آیا کہ ابھی مدرسے بھی جانا ہے۔ تو حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ نے اس طرح پیچھے کر کے دیکھا اور فرمایا او بیلیا تو تے روز ازل تو ہی میرا مرید ہے، تو تے روز ازل تو ہی میرا مرید ہے۔ اس کے بعد حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ وہ بات ہے جو کہ حضرت صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھی اور کئی بیانات کے اندر فرماتے رہے۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میری پشت کے اوپر انہوں نے اپنا دست شفقت پھیرا اور فرمانے لگے جاؤ میں دنیا کے تمہیں تمام علوم عطا کرتا ہوں۔ وہ علوم کیسے تھے کہ 12 سال بعد بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، کوئی حضرت گنج کرم کا غلام، کوئی حضرت گنج عنایت سرکار کا غلام خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مزار مقدس پر آئے تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہے کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ تو یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان تھی کہ ایک وقت کے اندر اگر 1000 بندے کا مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس ہر فرد کو، میں ہزاروں کی اجتماعی طور پہ بات نہیں کر رہا، میں انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں، تمام بیلی وہ یہی کہتے تھے کہ اس وقت بھی جو نظر کرم ہمارے اوپر کر رہے ہیں کسی اور کے اوپر کر ہی نہیں رہے۔ مجھے ہمارے ایک بیلی ہیں، وہ کل بتانے لگے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ڈاکٹر عادل صاحب، کہ ایک بیلی ہے محمد ضیاء الحق نقشبندی، تو بڑی خاص بات ہے، تو آپ لوگ خاص ہیں کیونکہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو آپ سے میں نے کہا یہ شیئر کر لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب کہنے لگے کہ میں سادہ الفاظ میں بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو، اپنے مرشد کریم کی جو مجلس ہوتی ہے جہاں پہ ان کی محفل سجتی ہے وہاں چلا گیا، تو آپ سادہ الفاظ میں جو بات کرنی ہے تو میں سادہ الفاظ میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں تو جب جوتے جہاں پہ پڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کس طرح کے بیٹھے ہیں۔ اگر جوتے اس طرح ہی وہ پھینک کے چلے گئے، کسی کی ادھر جا رہی کسی کی ادھر جا رہی، تو سمجھتا ہے یہ علم رکھنے والے افراد نہیں ہیں۔ لیکن وہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب فرمانے لگے کہ جس جگہ میں گیا تو میں نے دیکھا بڑی خاص جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہیں سے سمجھ گئی کوئی خاص مجلس ہے، یہاں مجلس نہیں۔
کوئی عام مجلس ہے؟ کوئی عام مجلس نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں اس مجلس کے اندر چلا گیا اور میں دور بیٹھ گیا کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، بزرگوں کی بارگاہ ہے، ان کے مرشد کریم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں بڑے ادب سے بیٹھ گیا، تو جب میں نے گفتگو سنی ان بزرگوں کی تو تمام بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت اس جہان کے اندر سب سے عظیم شخصیت جس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ نگاہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو وہ تمام افراد جو کہ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، شاہ صاحب ضیاء الحق نقشبندی صاحب انہیں کہنے لگے کہ وہ تمام افراد کہنے لگے کہ حضرت گنج عنایت سرکار گلبرگ میں ہیں، وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اور شیخ الحدیث مولانا محمد نکاڑوی صاحب انہوں نے مجھے پچھلے دنوں کال کی کہ حضور میں حضرت صاحب کا مرید نہیں ہوں، میں پیر صاحب کا مرید نہیں ہوں، میں تو ان کا دوست ہوں، یہ تو میرے بھائی تھے، میرے استاد بھائی بھی تھے، میرے پیر بھائی بھی تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اور میرے ساتھ کچھ شاگرد تھے، جب حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ جہاں پہ تابوت مبارک پڑا ہوا تھا، شاید یہ لوگ بھی ادھر ہی تھے، شاہ صاحب وغیرہ مدن اور سارے بیلی، تو کیوں ایسا کہنا جی؟ تو مفتی صاحب مجھے کہنے لگے کہ جب میں اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت گنج عنایت سرکار نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے ان کے قدم چومے، تو جو ان کے شاگرد تھے وہ کہنے لگے کہ حضور آپ تو ان کے استاد بھائی ہیں، آپ تو ان کے پیر بھائی ہیں، آپ تو کٹھے پڑھتے رہے اور اتنی محبت تھی تو آپ نے چہرے کی جگہ ان کے قدم کیوں چومے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے بڑا سال ہو گیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے مجھے خود بات کی اور کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ حضرت گنج عنایت سرکار نور اللہ مرقدہ کا جو چہرہ تھا وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما تھا۔ جب آقا نے اس عظیم ہستی کا ماتھا مبارک چوم لیا تو ہم قدم ہی چومے تو یہ گنج عنایت سرکار، حضور گنج عنایت سرکار، حضور گنج عنایت سرکار، گنج عنایت سرکار، گنج عنایت سرکار، گنج عنایت سرکار، گنج عنایت سرکار۔ میں گلزار شاہ صاحب کی بات بتا رہا تھا تو دوبارہ کر لیتے ہیں، ان کی بھی یہ عرس مبارک گزرا ہے تو مجھے بندہ کہنے لگا ان کے بارے میں آپ بھی کچھ بتائیں۔ میں نے کہا جی اس بندے کی حضرت صاحب سے وفا یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی اس کا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں حضرت صاحب کا نام ضرور لیا جائے گا۔ جو بیلی جانتے انہیں پتا ہے کہ قیامت تک جب بھی ان کا نام لیا جائے گا ساتھ حضرت صاحب کا ذکر ضرور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صاحب کی ذات میں ختم کر دیا۔ تو حضرت صاحب کی شفقت یہ تھی کہ ایک بہت بڑا نعت خواں ہے اس وقت جس کا نام پورے پاکستان میں ہے، نام نہیں میں لیتا، تو وہ شروع میں ذکر کرتے تھے جو یعنی کہ شریع لحاظ سے درست نہیں سمجھتے نعت سے پہلے، یہ حضرت صاحب کی شفقت بتا رہا ہوں، اور ڈف بھی بجاتے تھے۔ علماء کرام نے ایک مولوی صاحب نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا 2007 کے اندر، تو انہوں نے ان کے خلاف بھی بیانات کیے، انہوں نے ان کے خلاف کیے۔ المختصر وہ کسی گلبرگ کی محفل پاک کے اندر آئے تو حضرت صاحب کی صدارت تھی۔ کس کی صدارت تھی؟ حضرت صاحب کی صدارت تھی۔ تو اس نے وہی شعر کہ جس پہ ایک شیخ الحدیث نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا وہ حضرت صاحب کی بارگاہ کے اندر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو سامنے دیکھا حضرت صاحب مسکرائے اور جتنے پیسے پڑے تھے سارے اسے دے دیے۔ وہ کہتا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ عالم ربانی بھی ہے اور عظیم مبلغ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور بڑے ڈاڈے پیر ہیں، تو مجھے کوئی نہیں کچھ کہا۔ تو وہ نعت پڑھ کے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ حضرت صاحب نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا اور فرمانے لگے آپ نے تو کمال کر دی،
آپ نے تو کمال کر دی، لیکن ایک شعر آپ نے ایسا پڑھا ہے، اگر آپ ایسا کر لیں تو کیا ہی بات ہے. یعنی کہ جس مسئلے کو لوگوں نے تھپڑ مار کے اسے وہ کوشش کی سمجھانے کی، وہ نہیں سمجھ سکا. حضرت صاحب نے اتنے فرمایا کہ ایسا ہو جائے تو ایسا، تو کیا بات ہے. تو فرمانے لگے آئندہ میں نے کبھی وہ شعر ہی نہیں پڑھا. تو فرمانے لگے اتنا محبت اور اتنی شفقت سے سمجھانے کا کہ شاہ صاحب مجھے اپنی بات بتانے لگے کہ ان کا منہ جو سا ہے ان کو پرابلم ہو گئی، سوج گیا. تو یعنی کہ اتنی تکلیف ہو گئی کہ لقوہ ہو گیا اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. ان کے بقول انہوں نے مجھے بات کہی اور کہتی اتنی تکلیف ہو گئی کہ حضرت صاحب ایک نماز پڑھانے آئے تو انہوں نے کہہ دیا آج آپ پڑھا دیں. تو انہوں نے کہا میرے سے تو بولا نہیں جا رہا. تو کہنے لگے جب حضرت صاحب نے آگے کیا تو اللہ اکبر کی تو ساری درد بھی ختم ہو گئی. اور مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت گنج عنایت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی طبیب بھی تھے. وہ لوگوں کی وہ دیکھ کے بغیر ان کے دل، یعنی کہ آج کل ہم کسی بھی پیر کے پاس جائیں تو ہم اسے چہرے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ پرابلم ہے اس کا حل دے، یہ پرابلم ہے اس کا حل چاہیے، یہ پرابلم ہے اس کا حل چاہیے. تو وہ ایک عظیم شخصیت ایسے تھے کہ ان کی بارگاہ میں کئی دفعہ وہ بیلیوں کو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ دل میں خیال کرتے تھے صاحب دعا فرما دیتے تھے. یہ حضرت صاحب کے وصال کے بعد کی میں بات بتانے لگا ہوں کہ حضرت مولانا قاری محمد عمر صاحب مصری شاہ میں ایک مسجد کے امام ہیں. وہ بھیرا شریف میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیت ہیں. لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت، بڑی محبت. تو محبت کیوں؟ میں تو کہتا ہوں کئی دفعہ کسی کا جو آئیڈیل ہے وہ یہ ایکٹرز ہیں، کسی کا آئیڈیل یہ کرکٹرز ہیں. ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے آئیڈیل بھی ہمارے حضرت صاحب. ہم نے ہر موضوع کے اوپر اگر کبھی کوئی تقریر کرنی ہو تو وہ بھی ہم حضرت صاحب کی گفتگو کے اندر سے نکالتے ہیں. کل مجھے ایک بیلی بتانے لگا کہ حضرت صاحب کی تقریر کی یہ شان ہے کہ ان کے بیانات جب اپلوڈ ہوتے ہیں کوئی لمبا 10-15 منٹ کا تو ہم ایک مرتبہ سن لیں، اسے لکھ لیں، اسے رٹا لگا لیں سادہ الفاظ میں، اسے حفظ کر لیں، اسے زبانی یاد کر لیں، تو جب دوبارہ سنیں گے تو اس کے اندر سے مزید نئی چیزیں نکلیں. یہ شان ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا جی اس سے پہلے؟ ہاں جی قاری عمر صاحب، بس قاری صاحب نے بتایا خالی. تو جو سارے ماشاء اللہ شاہ صاحب منصور شاہ صاحب مجید بھائی ماشاء اللہ سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے میں اتنا علیل ہو گیا کہ میرے گھر والوں نے جواب دے دیا کہ ہو سکتا ہے یہ نہ بجے. ہاسپٹل چلے گئے تو ڈاکٹر سے مزید مجھے پریشانی لاحق کر دی. وہ کہنے لگے اس وقت آپ مزاج سیٹ پہ نہیں بیٹھتے تھے، کم آتے تھے، تو میں ادھر بھی آنے کا ارادہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کیا جائے. اور اتنی طبیعت خراب ہوگی کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرنے کے فلانی چیز ادھر ہے، فلانی چیز ادھر ہے. اور اتنے علیل ہو گئے رات کو ایک دن نیند نہیں آ رہی، سمجھ رہے تھے یہ میری آخری رات ہے، سمجھ رہے تھے میری آخری رات ہے. ہاں وہ رات کو بڑے پریشان ہو گئے اور اچانک ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ فرمانے لگے کہ حضرت صاحب اصحاب کہف کے تعویذ دیتے تھے. آپ کو عام دلی کو پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ پتہ نہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ میرے سامنے کبھی حضرت صاحب نے کسی کو اصحاب کہف کا تعویذ نہیں دیا. ایسے موقعوں پہ آتے ہوں گے جب وہ نہیں دیتے ہوں گے. تو کہنے لگے کہ مجھے رات کو حضرت صاحب خواب میں تشریف لائے تو فرمانے لگے پریشان نہیں ہونا بھائی، ابھی ہم نے نہیں کہیں جانا، ابھی ہم نے نہیں کہیں جانا. تو یہ لوگ اپنی جیب مبارک سے اصحاب کہف کے تعویذ نکالیں، یہ وہ گلے میں ڈال لینا، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ خواب میں کہہ رہے ہیں. تو بیلی مجھے کہنے لگا کہ حضور میں مسجد کا امام ہوں، میں مسجد کا خطیب ہوں اور میں ان کا مرید بھی نہیں، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ رات کو میرے خواب میں تعویذات حضرت صاحب سے لیے اور اپنی جیب میں ڈالے. جب صبح اٹھا تو صحیح میں میری جیب میں موجود تھے، صحیح میں میری جیب میں موجود تھے. اور یہ ہمارے عثمان میں بیٹھے ہیں، مجھے صبح بتانے لگے کہ میں انتہائی علیل ہو گیا، پتہ نہیں بیماری کا نام لیا. تو میں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر سے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں بن رہا تھا. تو اس سے حضرت صاحب حیات تھے، اس وقت کی بات ہے. تو فرمانے لگے حضرت صاحب نے خواب میں آ کے فرمایا کہ بھائی یہ گولیاں کھاؤ اللہ خیر کر دے گا. تو کہتا مجھے یہ بات تو یاد رہ گئی کہ حضرت صاحب نے گولیوں کا نام لیا ہے لیکن نام بھول گیا گولی کا. بس یہ یاد رکھ گیا کہ 3 گولیوں کا حضرت صاحب نے کہا تھا.
تو فرمانے لگے کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے دوائی دے دیں، تو جو 3 گولیاں حضرت صاحب نے فرمائی تھیں وہی ڈاکٹر نے لکھ کے دے دی. یعنی کہ جو ڈاکٹر نے چیزیں بتائی وہ آپ نے پہلے خواب میں بتا دی. یہ ان کا روحانی ہمارے اوپر شفقت تھا، شفقت تھی اور اب بھی ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سچے پکے غلام تھے. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی وہ منظر عام پر نہیں رہے، بلکہ یہی کہتے تھے کہ مجھے تو حضرت گنج کرم نے یہی فرمایا کچھ پانا تو گمنام ہو جائے. اور دلوں کے حال جان لینا، میں نے پہلے بات کر لی محبت والی، اور بے انتہا محبت کرتے تھے، کوئی مثال بھی نہیں ملتی. اور سانوں تو کوئی پیر بھی نہیں چنگا لگتا. ہاں جی، ہم نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا، کوئی اس طرح سے چل کے دکھائے تو ہمیں وہ پیر اچھا لگتا ہے. اور یہ انہیں ایسے نہیں مل گئی. مجھے بیلی بتانے لگے کہ انہوں نے اتنی عبادتیں کی، اتنی ریاضتیں کی کہ ہم تو صرف تاہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. حضرت صاحب نے اس جگہ کو مٹی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اس جگہ کو کھڈا جو تھا اسے بھرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھتے تھے.